العزة والعلا والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين ببركته إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا وسيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا محمود الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا حبيبي يا سيدي يا محمد رسول الله اللہ تبارک و تعالیٰ دی لا تعداد بے شمار حمد و ثنا تو بعد درود و سلام دا نذرانہ حضور تاجدار مدینہ سرور قلب و سینہ فیض گنجینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ وچ میرے واجب القدر بزرگوں اور دوستوں نوجوان ساتھیوں جڑی آیات مقدسہ تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے اس دے وچ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار حکمتاں اور گناہاں تو بچن دا سبق اور پھر آخر دے وچ سانو موت دی فکر دوائی ہے۔ میرے رب ذوالجلال نے فرمایا اے محبوب تسی انہاں لوگاں نوں دسو کہ رب ذوالجلال نے جڑیاں چیزاں تواڈے واسطے حرام فرمائیاں نے انہاں تو تسی بچو اور جڑیاں حلال چیزاں دا حکم رب ذوالجلال نے تانوں ارشاد فرمایا ہے انہاں حلال چیزاں نوں تسی اختیار کرو، فقط اپنے عقل دے نال کسی بھی چیز نوں حلال یا حرام نہ جانو۔ حلال وہ چیز ہے جڑی تیرے خالق و مالک نے حلال فرمائی، اللہ اکبر اللہ اکبر، یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تیرے واسطے حلال فرمائی، اور حرام وہ ہے جڑی تیرے خالق نے اور تیرے نبی نے تیرے واسطے حرام فرمائی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لہٰذا کعبہ دا طواف ننگے جسم کرنا یہ حلال نہیں بلکہ حرام ہے، اللہ لہٰذا اس چیز تو بچو۔ یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ اپنا ستر کسی دے سامنے ظاہر کرنا اور پھر اعلانیہ طور تے گناہ کرنا، یہ بہت بڑا گناہ ہے، لہٰذا تسی اس چیز تو بچو، اس گناہ تو گناہ کبیرہ تو بچو۔ اور پھر ایسا عمل اللہ تعالیٰ دے گھر دے وچ آ کے کرنا یہ تو بہت بڑا گناہ ہے۔ تسی اس چیز نو نیکی سمجھ دیو اور پھر مسلماناں نو تانا کس دیو، کس چیز دا کہ کعبہ معظمہ دے وچ جس وقت طواف کرو اس وقت جسم نو ننگا کر لو، اس نو نیکی سمجھ دیو، اور مسلمان جس وقت لباس سوہنا پہن کے جسم نو معطر کر کے عطر لگا کے خوشبو لگا کے جس وقت طواف کعبہ کر دینے سبحان اللہ، تسی اس نو عیب سمجھ دیو۔ سبحان اللہ، یہ عیب نہیں بلکہ یہ بہت اعلیٰ اور سوہنی نیکی ہے۔ اللہ اکبر، تو میرے عزیز محترم، رب ذوالجلال نے
انہاں آیتاں دے وچ تمام گناہاں دا صغیرہ ہون یا کبیرہ ہون، اعلانیہ ہون یا چھپ کے ہون، سارے گناہاں دا ذکر خالق کائنات نے اس آیا مقدسہ دے وچ چند لفظاں دے وچ اجمالی خاکہ بیان کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ، رب ذوالجلال نے فرمایا کہ گناہ صغیرہ ہوئے، چھوٹا ہوئے یا بڑا ہوئے، گناہ جس بھی حالت دا ہوئے اس نو گناہ سمجھو اور اس گناہ نو اختیار کرن تو بچو۔ میرے عزیز محترم، گناہ ہر حالت دے وچ گناہ ہوندا ہے، چاہے وہ چھوٹا ہوئے چاہے وہ بڑا ہوئے۔ جس طریقے دے نال میں کل عرض کیتا سی کہ کسی بھی چھوٹے گناہ نو چھوٹا سمجھ کے نہ کرو۔ بعض اوقات ایسا ہوندا ہے کہ ایک ماڑی جی چنگاری، اگ دی ماڑی جی چنگاری جڑی ہے وہ پورے گھر نو جلا کے راکھ کر دیتی، اللہ، اور بعض اوقات ایک ہلکا جہا معمولی جہا قطرہ پانی دا، ایک معمولی جہا قطرہ انسان دی جان بچا لیتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان لہٰذا کوئی بھی چھوٹی نیکی ہوئے اس نو چھوٹا سمجھ کے نہ چھوڑو، اس نو کر گزرو۔ ہو سکتا ہے کہ کل ساریاں نیکیاں رد ہو جان، تیری وہ معمولی جی نیکی جڑی ہے وہی تیرا بیڑا پار کر دے۔ انسان نو ہر نیکی جڑی ہے جدی نسبت محبوب دی بارگاہ دے نال ہے۔ سبحان اللہ، نیکی کس نو آکھیا جاندا ہے؟ جس دی نسبت جدا تعلق میرے محبوب دی بارگاہ دے نال ہوئے اس نو نیکی آکھیا جاندا ہے، اور جڑی چیز محبوب دی بارگاہ تو دور لے جاوے اس نو گناہ آکھیا جاندا ہے۔ تو ہر وہ چیز جڑی محبوب دی بارگاہ تو دور لے جاوے اس نو اختیار نہ کر، اور ہر وہ چیز جڑی محبوب دی بارگاہ دے نزدیک لے جاوے، محبوب دی محبت دے قرب وچ آ کے ہر نیکی نو اختیار کر لے۔ اور یہ بھی یاد رکھ کہ ہر جان دے واسطے موت دا وقت مقرر ہے۔ میری خالق نے فرمایا کہ کوئی بھی امت موت دے شکنجے تو نہیں بچ سکی، ہر انسان جڑا ہے وہ موت دا شکار ہویا ہے۔ جس وقت یہ اجل دا وقت آ جاندہ ہے، موت دا وقت آ جاندہ ہے، تو پھر نہ ایک سیکنڈ دی تاخیر ہوندی ہے اور نہ ہی ایک سیکنڈ پہلے وقت آندہ ہے۔ جڑا وقت مقرر ہے اسے وقت تے موت آندی ہے۔ تو میرے عزیز محترم، اس آیا مقدسہ دے زیر تحت چند ایک فائدے عرض کرنے نے، چند ایک اسباق لے کے حاضر ہویا۔ دعا ہے خالق کائنات زبان تے کلمت الحق جاری فرمائے اور سانو سارے عمل پیرا ہون دی توفیق عطا فرمائے۔ آمین اللہ، میرے عزیز محترم، سب تو پہلا سبق سانو اس آیا مقدسہ دے زیر تحت یہ حاصل ہوتا ہے کہ گناہ، شرک، یہ تو بچنا ہر انسان دے واسطے ضروری ہے، صرف مسلمانہ دے واسطے نہیں بلکہ کافران دے واسطے بھی ضروری ہے کہ وہ شرک تو اور گناہ کبیرہ و صغیرہ تمام گناہوں تو بچن۔ اللہ، قیامت والے دن ہر گناہ دا سوال ہوئے گا اور ہر گناہ تے انسان کو سزا ملے گی، چاہے وہ مسلمان ہوئے چاہے وہ کافر ہوئے۔ دوسرا سبق اس آیا مقدسہ دے زیر تحت سانو یہ حاصل ہوتا ہے کہ انسان گناہاں تو ہر وقت اپنے آپ نو محفوظ رکھے، جتنا بچ سکتا ہے گناہاں تو بچے، اور جتنی ہو سکتا ہے انسان نیکیاں اختیار کرے۔ تیسرا سبق اس آیا مقدسہ دے زیر تحت سانو یہ حاصل ہوتا ہے کہ حقوق اللہ تو زیادہ سخت حقوق العباد ہے۔ اللہ دے حقوق تو زیادہ سخت تر جڑا ہے وہ حقوق العباد ہے۔ ایک حدیث مبارکہ تھوڑی گوش گزار کراں جس تو سانو پتہ چلتا ہے کہ حقوق العباد کتنے سخت نے۔
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص کسی دا حق مارے، اگر کوئی شخص کسی دا حق مارے اور پھر میرے کو آ جائے، ذرا دل دے کنا دے نال اس حدیث مبارکہ نو سنیا، اگر کوئی شخص کسی دا حق مارے اور پھر بعد وچ میرے کو آ جائے اور اپنی زبان دی تیزی دے نال اور اپنی عقل دے نال میرے کو اپنے حق دے وچ فیصلہ کروا دے، اے مسلمانوں یاد رکھو کہ وہ فیصلہ جڑا وہ دے حق دے وچ کیتا گیا ہے وہ بھی اس نو حقوق العباد دی سختی تو اور اس گناہ تو نہیں بچا سکتا۔ ذرا غور کرو، اسی مسلمانہ نے اس چیز نو اپنا کاروبار بنایا ہے، کسی دا حق چھیننا، کسی دا حق کھونا، اس نو معمولی جہا کم سمجھتے ہیں۔ یاد رکھو حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تمام انبیاء علیہ السلام دی شریعت نو پروڑ کے دیکھ لو، بعض ایسے احکامات نے جڑے پچھلیاں شریعتاں دے وچ حلال سن ساری شریعت دے وچ حرام نے۔ مثال دے طور تے حضرت آدم علیہ السلام دی شریعت دے وچ بھائی اور بہن دا نکاح جائز سی، ساری شریعت دے وچ حرام ہے۔ پچھلیاں شریعتاں دے وچ شراب حلال سی، ساری شریعت دے وچ حرام ہے۔ لیکن حقوق العباد ایسا سخت عمل ہے، اس اتنا بڑا گناہ ہے کسی دا حق کھانا کہ کسی بھی شریعت دے وچ جائز نہیں سی۔ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک کسی بھی شریعت دے وچ حقوق العباد جڑا ہے، کسی دا حق کھانا، کسی بندے دا حق مارنا، یہ کسی بھی شریعت دے وچ جائز نہیں سی۔ اتنا سخت گناہ ہے، یہ ایسا گناہ ہے انسان گناہ کبیرہ کرے، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گناہ صغیرہ چھوٹے گناہوں تو بچدا انسان بڑے گناہ تو بھی بچ جاتا ہے، لیکن بڑا گناہ اگر گناہ کبیرہ کر لے، بہت بڑا گناہ کر لیا، مثال کے طور پہ زنا کر لیا یا کسی نو قتل کر دیتا، گناہ کبیرہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ کسی جان نو مارنا، کسی اللہ دے بندے نو، اللہ دی مخلوق دا قتل کرنا بہت بڑا گناہ ہے۔ لیکن قرآن دے کو سبق لو، قرآن کی اعلان کر دے تو بہت بڑے تو بڑا گناہ کر لیا۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، آ کے میری بارگاہ دے وچ جھک جا، سچے دل دے نال توبہ کر لے، میں تیری توبہ نو قبول فرما لوں۔ بہت بڑا گناہ کر لے انسان، گناہاں دے نال لتڑیا پتڑیا بھی ہوگی، لیکن میرا رب ذوالجلال کی کہتا ہے کہ آ کے سچے دل دے نال توبہ کر لے، میں تیری توبہ نو قبول فرما لوں۔ لیکن حقوق العباد اتنا سخت عمل ہے کہ جب تک جس بندے دا حق مارے، جب تک انسان اودے کولوں معاف نہیں کروا لینا یا اس نو دا حق واپس نہیں کر دیندا، اس وقت تک اللہ تعالیٰ دی طرف معافی نہیں ملتی۔ اب پچھلے دن سوال ہویا سی، اس دا جواب تو انہوں نے دے دیتا، لیکن دوستاں دے علم دے وچ اضافہ کرن واسطے میں دوبارہ عرض کر دیا۔ سوال یہ آیا سی کہ بھائی بہن آپس دے وچ بڑی محبت والا رشتہ ہوندا ہے، بڑا گہرا رشتہ ہوندا ہے۔ کسی بھائی نے بھائی دی بہن نے چوری کر لی، زیور چوری کر لیا۔ سوال یہ آیا سی پچھلے دن کہ بہن نے بھائی دی چوری کر لی، زیور چوری کر لیا، اور بھائی نے غصے دے وچ آ کے اس چیز کا اعلان کر دیتا کہ مینوں جس وقت بھی چور ملے گا میں اس نو قتل کر دیاں گا، اور بہن نو اس چیز دا فکر لاحق ہے اور اس چیز دا مکمل یقین ہے کہ میرا بھائی مینوں قتل کر دے گا اگر اس نو پتہ چل گیا۔
اس بہن نے سوال کیتا کہ ہن عمر دے آخری لمحات دے وچ مینوں اس چیز دا فکر لاحق ہو رہا ہے کہ میرے کو یہ گناہ ہویا ہے، اللہ اکبر لہٰذا میری توبہ دا کوئی سامان ہے؟ اگر میں بھائی نو دس دیاں بھائی مینوں قتل کر دے گا، اس نے اعلان کیتا ہے کہ میں اس نو بھی مار دیاں گا، اودی اولاد نو بھی مار دیاں گا، اللہ اور مینوں اس چیز کا یقین نہیں ہے۔ تو یاد رکھو میرے عزیز محترم، یہ کوئی ہیلا بہانہ نہیں، یہ سب بہانے ہیں۔ بھائی جتنا بھی سخت دل ہوئے نا، وہ بہن نو کسی بھی صورت قتل نہیں کر سکتا۔ لہٰذا ساڈے واسطے ضروری ہے کہ اگر تو کسی دا حق مارے، اس وقت تک معافی نہیں مل سکتی جب تک اگلا بندہ معاف نہ کر دے، یا اگلے بندے نو تو اس دا حق جڑا غصب کیتا ہے، جڑا ماریا ہے، وہ حق اس نو واپس نہ کر دے۔ یہ آسان حل یہ ہے، یا تو اعلانیہ طور تے چار بندے معزز بندے جڑے نے وہ لے جا بھائی دی بارگاہ دے وچ، بھائی دے کولو جا کے منت اور سماجت کر، یہ اس مسئلے دا حل ہے۔ وگرنہ ساری زندگی بھی بارگاہ خداوندی وچ تو دعاواں کر دی رہے، توبہ کر دی رہے، لیکن تیری توبہ رد ہو جاوے گی، قابل قبول نہیں ہوگی۔ حقوق العباد بہت زیادہ سخت ہے۔ چوتھا فائدہ، چوتھا سبق اس آیا مقدسہ دے زیر تحت سانوں یہ حاصل ہوتا ہے کہ موت دا وقت مقرر ہے۔ موت ہر حالت دے وچ آنی، موت دا جڑا وقت مقرر ہے، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا نہ ایک سیکنڈ دی تاخیر ہوے گی، نہ ایک سیکنڈ پہلے تینوں موت آوے گی۔ جڑا وقت مقرر ہے اس وقت تے تینوں موت آ کے رہے گی۔ اج دے دور دے مطابق چھوٹا جی ایک محبت والا پیغام دے دیا، میرے رب ذوالجلال نے فرمایا موت جس وقت آنی ہے نا، جڑا وقت مقرر ہے، نہ ایک سیکنڈ پہلے آنی ہے نہ ایک سیکنڈ تاخیر ہونی ہے۔ تو میرے رب ذوالجلال نے یہ اعلان فرمایا ہے، یہ فیصلہ میرے رب ذوالجلال دا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماندے نے کہ موت آن تو پہلے، ٹہن تو پہلے کامیاب انسان کون ہے؟ ٹہن تو پہلے جڑا ٹہ جاوے، وہ جابر ہے، وہ دی ذات جبار ہے، وہ قہار ہے، وہ بہت ڈاڈی ذات ہے، اللہ اکبر اللہ وہ بہت طاقتور ذات ہے، وہ دے سامنے ساڑیاں طاقتاں کچھ نہیں، آخر ٹہ جانا ہے۔ کہ کامیاب وہ ہے جڑا ٹہن تو پہلے، مرن تو پہلے جڑا مر جائے، وہ انسان کامیاب ہے۔ مرنا تو ہے ہی، ٹہنا تو ہے ہی یار۔ جس وقت کسی طاقتور بندے دے نال کسی دی کشتی ہوئے نا، اور وہ بندہ جی کشتی ہوئے، وہ بندہ کمزور ہوئے، اول تو یہ کشتی ہو ہی نہیں سکتی۔ جے کشتی ہو جاوے تو پھر کشتی دے وچ ٹہندا کون ہے؟ جڑا کمزور ہے۔ تے جے کمزور پہلے کہہ دے کہ میں ٹہ گیا تو پھر وہ رگڑا تو بچ جاوے گا، سختیاں تو بچ جاوے گا۔ تو جس وقت وہ ذات جبار ہے، ڈاڈی ذات، طاقتور ذات ہے، وہ دے نال ساڈا کوئی مقابلہ نہیں، ساڈا کوئی زور نہیں ہے۔ بڑے بڑے زور آور جڑے نے وہ دے سامنے ٹہ گئے نے، تو ساڈی کی حیثیت، ساڈی کی اوقات ہے۔ تو صوفیہ اکرام فرماندے نے کامیاب انسان وہ ہے، کامیاب انسان وہ ہے کہ جڑا دنیا دے وچ رہ کر کے زندہ ہوندا ہویا اپنے آپ نو مار دے، اپنے آپ نو ٹا دے، او دے نام تے اپنے آپ نو فنا کر دے، وہ انسان کامیاب ہے۔ موت ہر حالت دے وچ آنی ہے، موت دا وقت برحق ہے۔ موت آن تو پہلے پہلے اپنے مالک نو راضی کرنا انسان دے واسطے کامیابی دا سامان ہے۔ اپنا ہر عمل مالک دی رضا واسطے ہو۔ صوفیہ کرام فرماندے نے کہ فاحشہ جس کا ذکر اس آیا مقدسہ دے وچ ہے، فاحشہ کس گناہ نو آکھیا جاتا ہے؟ صوفیہ کرام فرماندے نے کہ فاحشہ ایک گناہ ہے کہ تیرے دل دے وچ مالک دی رضا تو بغیر، مالک تو علاوہ، تیرے رب تو علاوہ کسی ہور دی محبت جلوہ گر نہ ہو، کسی ہور دی رتی بار بھی جگہ ہی نہ ہوئے، مالک دی ذات تو بغیر کسی ہور دے واسطے جگہ نہ ہوئے۔
اگر کسی ہور دے واسطے جگہ ہے تو پھر اس نو فاحش آکھیا جاتا ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اور صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ شرک یہ ہے کہ تو مالک دی بارگاہ دے وچ آ کے کسی غیر نو منگے، یہ شرک ہے۔ مالک دے کولو آ کے، اپنے رب دے کولو آ کے رب نو ہی منگ لے۔ رب دے کولو آ کے اسی کی منگدے ہیں؟ یا اللہ ساڈی خیر ہوے، ساڈے بچیاں دی خیر ہوے۔ لیکن صوفیاء اکرام دی دنیا ہی الگ ہے۔ صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ مالک دے کولو آ کے کسی غیر نو منگنا یہ شرک ہے۔ مالک دے کولو آ کے مالک نو ہی منگ لے۔ اتنے مینوں یاد آ گئے سلطان محمود غزنوی اور ایاز بڑے ایک دوسرے دے نال محبت کرتے سن۔ سلطان محمود غزنوی نے خزانہ زمین تے پھیلا دیتا اور اعلان کر دیتا کہ جیدہ جو دل کرتا ہے وہ چک کے لے جائے، میرے لوگ کھلی اجازت ہے۔ لوگ آ رہے ہیں، کوئی چیز چک رہے ہیں، کوئی چیز قیمتی سامان چک رہے ہیں اور بڑے خوشی دے نال جا رہے ہیں۔ ایاز آئے نا تو سلطان محمود غزنوی نے فرمایا ایاز تسی بھی اپنا کچھ حصہ لے لو۔ ایاز آئے، آ کے مالک دی سلطان محمود غزنوی دے موڈے تے ہاتھ رکھ دیتا۔ آپ نے فرمایا اے ایاز کمال کر رہے ہیں، لوگ دولتا چک رہے ہیں، سونا زیور چک رہے ہیں، تو آ کے میرے موڈے تے ہاتھ رکھ دیتا ہے۔ ایاز آکھدا ہے کہ جدے کولوں بادشاہ ہوئے اس نو زیور دی ضرورت نہیں ہوتی، جدے کولوں مالک ہوئے اس نو خزانیاں دی ضرورت نہیں ہوتی۔ تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سے تجھی کو مانگ کر مانگ لی ساری کائنات، تجھ سا کوئی سخی نہیں اور مجھ سا کوئی گدا نہیں۔ تو میرے عزیز محترم، صوفیاء اکرام فرماتے ہیں یہ شرک ہے کہ تے مالک دی بارگاہ دے وچ آ کے مالک تو علاوہ کوئی اور چیز منگے۔ جس وقت تو مالک نو ہی منگ لوے گا تو پھر سب کچھ ہی مل جائے گا، تیری بھی خیر ہو جائے گی، تیرے بچیاں دی بھی خیر ہو جائے گی، تیری دولت بھی محفوظ ہو جائے گی، ہر چیز محفوظ ہو جائے گی۔ لیکن شرط یہ ہے کہ مالک دی بارگاہ دے وچ آ کے مالک نو منگ، مالک تو علاوہ کسی چیز کو نہ منگ۔ جڑا انسان مالک دی رضا دے وچ راضی ہو جاتا ہے، اپنے رازق دی رضا دے وچ راضی ہو جاتا ہے، وہ انسان دنیا دے وچ بھی کامیاب ہے اور آخرت دے وچ بھی کامیاب ہے۔ میرے عزیز محترم، اپنی عبادت دے وچ اغیار دا دخول نہ ہوئے، کوئی غیر داخل نہ ہو۔ ایک شخص دا کوئی قیمتی زیور، قیمتی اوزار چوری ہو گیا، بڑا پریشانی دے عالم دے وچ نہ آ کے اس نے نماز نہیں پڑھی۔ نماز دے وچ اس نو یاد آیا کہ میں فلاں بندے دے ہتھیں اپنا یہ زیور پکڑایا سی، یہ اوزار فلاں بندے دے کولو ہے۔ نماز دے وچ دوران نماز اس نو یاد آ گیا۔ جس وقت نماز تو فارغ ہویا تو اپنے غلام نو آواز دے کو پکار کے بلاندا ہے اور آکھدا ہے کہ فلاں بندے دے کولو میرا اوزار پیا ہے، جا دوڑ کے جا کے لے آ۔ اور غلام بھی اللہ دا ولی سی۔ اللہ تعالیٰ سب نو ایسے نوکر عطا فرماوے۔ اس غلام نے آکھیا آقا تانوں یہ اوزار جڑا ہے یہ کس وقت یاد آیا کہ فلاں بندے دے کولو ہے؟ اس نے آکھیا کہ مینوں دوران نماز یاد آیا۔ انہوں نے فرمایا کہ پھر تو تسی اس اوزار دے واسطے نماز پڑھی ہے، تسی اس اوزار دے واسطے نماز پڑھی ہے، تسی اللہ واسطے نماز سے نہیں پڑھی۔ اے انسانوں ذرا غور کرو، اپنے اندر جھانک کے دیکھو۔ نماز اسی مسجد دے وچ پڑھ رہے ہونے ہیں، نماز کے دی ہے اللہ دی، کادے واسطے ہے؟ اللہ دی رضا واسطے۔ لیکن پھر اسی کتنے رہے ہونے ہیں؟ یا اسی گھر بیٹھے ہونے یا اسی اپنی زمین دا چکر لگا رہے ہونے۔ تو میرے عزیز محترم، صوفیاء اکرام فرماتے ہیں کہ تیری نماز وہ نماز ہے کہ جہدے وچ غیر دا دخل ہی نہ ہو، غیر دا تصور ہی نہ ہو۔ غیر دا تصور بھی صوفیاء اکرام دے نزدیک شرک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دی بارگاہ میں دعا ہے خالق کائنات چند ایک ملفوظات اپنی پاک بارگاہ وچ قبول و منظور فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ساڈے واسطے عمل کرنا آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔